CIA کے لوگوں نے بتایا ہے کہ جنرل حمید گل سے بات کرو، کیونکہ یہ اس کے اندر شک والی بات ہے کہ ٹوبہ کاکڑی ایک انتہائی غیر معروف جگہ ہے، وہاں پہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے وہ. تو یہ پھر میرے پاس تشریف لائے اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بہت نامور جرنلسٹ ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ رپورٹ فائل نہ کریں، کیونکہ یہ لگتا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ سب جھوٹ ہے اور اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کے اندر داخل ہو جائیں، اجازت مل جائے اس خبر کے بہانے، تو اس کے بعد یہ روٹین بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کچھ اور واردات کریں گے. تو اس سے میری بات مان لی اور یہ واقعی بہت زیادہ بڑے اعلیٰ پائے کا جرنلسٹ ہے. اس نے میل آئی کے اندر وہ کیپٹن کیلی نے جو ویٹنامیز سویلین کو ویسے بھون ڈالا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل بھی ہوا، تو اسی نے 1969 میں وہ رپورٹ دی تھی. یہ وہی آدمی ہے جس نے پلرز آف فائر نامی ایک کتاب لکھی جس میں پہلی دفعہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز اور 200 ویپنز کا اس نے ذکر کیا، وہ موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اوپر اسرائیل کے جو عزائم ہیں، بالخصوص پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت کے بارے میں، اس کے اوپر اسرائیل پریکٹس کر رہا ہے کہ وہ اس کو تباہ کر دے. اسی نے پھر گوانتاناما بے کے قصے نکالے اور اسی نے یہ جو ابو غریب کا واقعہ ہوا تھا یہی اس سے نکالا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا جرنلسٹ تھا. چنانچہ یہ اپنی رپورٹ وہ چیک کرنے کے لیے کہ بیفور ہی فائل دیٹ رپورٹ یہ میرے پاس آیا تھا. تو جب میں نے اسے کہا کہ یہ مت کرو تو یہ مان گیا میری بات. میں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ واپس چلا گیا. اس نے وہاں سے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی یہ تو ایک ریڈ ہیرنگ پھینکا گیا تھا میری طرف اور میں شکر ہے کہ بچ گیا ہوں، میں نے رپورٹ فائل نہیں کی. اچھا جنرل صاحب، یہ سیمور ہرش نے جو کہا ہے کہ اس قسم کی ٹیم یا اسکواڈز پاکستان میں موجود ہیں، اب یہ بتائیں، ایک تو ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں جو سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک یہ کوئی اسپیشل ٹیمز اسکواڈز ہیں. اب یہ کس طرح سے سمجھا جائے ان کو کہ یہ کون کس روپ میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو وہ انفلٹریشن کی ہے نا انہوں نے، سیکیورٹی کانٹریکٹرز کے نام پہ 300 ویزے دیے گئے اور اس کے علاوہ بغیر ویزے کے بھی یہ داخل ہوئے. وہ کیا لے کے آتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں، یہ میں آپ اس کو کچھ ایک چھوٹی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں. آپ نے انٹر رسک کا تو نام پڑھا، وہ سیکیورٹی جو فرنٹ کر رہی ہے. مزید اور یہاں فرنٹ کرنے والی ہیں. ایک اور ایجنسی سامنے آئی ہے جس نے ملپور ایک گاؤں ہے بالکل کہوٹا کے ایک طرف جا کے، اور اسلام آباد کے جو مری کے اوپر ہائی وے ہے اس کے اوپر یہ موجود ہے ملپور. وہاں پہ بھی ان کا ایک بہت بڑا سینٹر موجود ہے. ایک گلشن ظہیر آباد نامی ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے جو کہ سملی روڈ کے اوپر واقع ہے. وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا اڈا ایک بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر تہہ خانے ہیں، اس میں اسلحہ بارود کی رپورٹ ہے. اور وہ ایک پاکستانی خاتون ہیں جن کا نام ہے، ان کے نام کے اوپر وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے. لیکن وہ گھر جو ہے، یہ گھر ان کا ہے، کمپنی تو کسی اور میجر سرگودا کے. تو اس کے وہاں پہ جو کے جو خامند ہے اس کا نام سم تھنگ ہے جی، وہ امریکن ہے اور 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی چالاکی سے جب وہ اس قسم کا پہلی واردات نہیں کر پائے تو اس کے بعد انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو پھیلا دیا ہے. ایک اور جگہ ہے بیگووال، ایک گاؤں ہے جہاں ہماری سملی روڈ کے اوپر ہی جو سملی بھاراکو روڈ ہے اس کے بالکل متصل ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بیگووال. بیگووال کے اندر بھی ایک انہوں نے کمپاؤنڈ بنا کے وہاں بھی یہ موجود ہیں. نہیں جنرل صاحب، پرمیشن کی اجازت کون دے رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی ہیلی کاپٹروں سے تو نہیں چھلانگے لگا رہے ہیں نا، پیراشوٹ سے. یہ ایئرپورٹس کراس کر رہے ہیں، ان کو اجازت کون دے رہا ہے ملک میں آنے کی؟ کوئی ویزے، کوئی چیکنگ، کوئی امیگریشن، ایسے کیسے گھستے چلے آ رہے ہیں؟ بالکل سراسر حکومت دے رہی ہے. ان کے معاہدات ہیں جس کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. میں اسی لیے بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگراموں میں بتاتا رہا کہ NRO کے نام تو سامنے آ جائیں گے اور آ بھی گئے ہیں کہ کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، کیا فوائد اٹھائے. لیکن اس معاہدے جس کے تحت یہ NRO دیا گیا
उसकी क्या शराइत थी और कौम ने उसकी क्या कीमत अदा की है और क्या कीमत अदा करने जा रही है। ये एक माहौल बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी वजीरिस्तान में हो रहा है या जो कल आईएसआई के ऊपर, ये कोई मामूली बात है कि आईएसआई के वो हेडक्वार्टर के ऊपर पेशावर में इतना बड़ा वारदात की गई, और वो उसके अंदर जो सोफिस्टिकेशन और जो तरीका है, ये हो ही नहीं सकता। ये सारा एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि हमारा कंबल ये चुरा लिया जाए। ये मेला सजाया ही इसीलिए जा रहा है कि हमारा कंबल चुराया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता कि ये क्यों इस वक्त उजलत में है। वो ये है कि ओबामा को ये पता है और उनके आदमियों ने, उनके जो अभी जेम्स जोन्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी, और जो रॉबर्ट गेट्स हैं, उनके सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने भी ये कहा है कि मैक्रिस्टल की डिमांड के ऊपर, और हाँ, जो बाइडन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें कहा कि मजीद अफवाज मत भेजी जाए। 40,000 जो वो मांग रहे हैं, लेकिन जो माइकल मलन ने वॉर एक्सरसाइज करवाई थी, वॉर गेम करवाई थी, उसमें उन्होंने जो तादाद बताई है वो 44,000 और इन एडिशन 15,000 ट्रेनर्स का जिक्र किया है। इतनी बड़ी फौज उनके पास है ही नहीं, क्योंकि अगर वो भिजवा दें 40,000 मजीद फौजें, 60,000 जो बनती हैं, तो इसका $60 बिलियन a ईयर एडिशनल बजट होगा। इस वक्त वो अफगानिस्तान में $65 बिलियन खर्च कर रहे हैं, और जब ये टोटल बजट बनाएंगे $105 बिलियन बनेगा अफगानिस्तान के लिए सालाना बजट। इतना पैसा ही नहीं उनके पास, और ना ओबामा ने ये करना है। लेकिन अगर उन्होंने फौजें नहीं भेजनी, तो ओबामा ने जो ये तजब्जब पाया जाता है उसका कि कब वो तकरीर करेंगे और कब ये अपनी एफ पाक पॉलिसी डिसाइड करेंगे, और जिसके ऊपर स्टीफन पी कोहन ने कहा कि ये एफ पाक नहीं रही बैटलफील्ड, अब पाक बैटलफील्ड ही है, यानी पाकिस्तान ही टारगेट है। तो इसका ये मतलब है कि ओबामा की स्पीच से पहले, उसकी पॉलिसी के अंदर जो उसने अनाउंस करनी है, उससे पहले कुछ बात करने की है। वो कौन सी है? वो वही बात है जिसका मैं इजहार करता रहा हूं कि वो जाने से पहले उनके ऊपर दबाव होगा इजरायली लॉबीज का, उनके ऊपर